جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ کل طہارت کے موضوع پہ بات ہوئی تھی بزم علماء میں، اور آج جو ہے ہم طہارت ہی سے متعلقہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، یعنی وضو اور تیمم کے حوالے سے علماء کرام سے جاننا چاہیں گے۔ ظاہر ہے یہ جو وضو ہے انسان کو دن میں 5 وقت اللہ رب العزت نے تحفہ عطا فرمایا جس سے وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ کل بات ہوئی تھی کہ یہ چھوٹا غسل ہے، چھوٹی طہارت ہے، اور وہ بڑا غسل ہے، بڑی طہارت ہے، مگر اس کو اختیار کرنے والے اجلے نظر آتے ہیں۔ ان چہروں پر اللہ رب العزت کی طرف سے خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ایسے نورانی چہرے کہ کئی سینکڑوں میں کھڑے ہوں تو نمازی جو ظاہر بار بار وضو کرتا ہے اس کا چہرہ الگ اجلا اور چمک رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نور اس پر ہوتا ہے، اور پتہ چلتا ہے یہ اللہ رب العزت کا بندہ، رحمان کا بندہ ہے، جو اپنی جبین نیاز کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش خم کرتا رہتا ہے، اور اس کے لیے بار بار وضو کرتا رہتا ہے، اور بوقت مجبوری بوقت ضرورت تیمم کر لیتا ہے، مگر اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، صاف رکھتا ہے، تاکہ اللہ کے حضور اس کے منہ سے جب حمد و ثنا ہو تو اس کے منہ سے بھی خوشبو آئے، اس کے وجود سے بھی خوشبو آئے، اس کے باطن سے بھی خوشبو آئے، اس کے ظاہر سے بھی خوشبو آئے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ملک پاکستان کے مستند اور اکابر علماء کرام مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرمائیں۔ آپ تینوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ علماء کرام ہمارے سر کا تاج ہیں، اور آج انشاءاللہ لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے بھی آپ کے سوالات شامل کیے جائیں گے۔ موضوع سے متعلق جڑنے کے لیے میں پہلا سوال حضرت اجازت ہو تو وضو سے متعلق میں پوچھنا چاہتا ہوں، وضو کے حوالے سے کچھ تفصیلات ارشاد فرمائیں اور قرآن و حدیث سے اس کی وضاحت بھی فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ۔ یہاں پر جو وضو کے متعلق آپ نے پوچھا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پاکیزگی کا، طہارت کا حکم دیا، تو کل بھی اس پر ہماری بات ہو چکی ہے کہ جب کوئی ہمیں ایسا حدث واقع ہو کہ جس میں وضو سے کام چل سکتا ہے، اس سے حدث اصغر کہتے ہیں۔ صحیح۔ جسے واش روم کے لیے جانا، یا ری کا خارج ہو جانا، یا اسی طریقے سے خون کا نکل کر بہہ جانا، یا پیپ کا بہہ جانا۔ اسی طریقے سے جب ایسی ناپاکی جو ہے وہ آ جائے کہ جس میں غسل فرض کے بغیر کام نہ چلتا ہو، اس سے حدث اکبر کہتے ہیں، جیسے احتلام کا ہو جانا یا جنبی ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ یہ وضو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، ایسی نعمت عطا فرمائی ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ انسان اگر ناپاک ہوتا، یعنی حدث اصغر ہوتا، اور اسے وضو کا نہ پتہ ہوتا کہ پانی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اتنا کرم فرمایا کہ تم ناپاک ہو تو پاک پانی کے ذریعے پاکی حاصل کر لو، ٹھیک ہے نا۔ خدا نہ خواستہ پانی نہیں ہے، اور ایک صورت ایسی آتی ہے کہ خدا نہ خواستہ بیماری زیادہ ہے، بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، ہلاکت کا اندیشہ ہے، یا پانی بالکل آس پاس بالکل نہیں، ایک میل تک، تو اس صورت میں اللہ رب العالمین کا کتنا کرم ہے کہ پاک مٹی یا اس کی جنس کے ذریعے طہارت حاصل کر لو۔ یعنی طہارت کے ایسے معنی رکھے۔ جہاں تک وضو کا تعلق ہے، جی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ آپ مثال کے طور پر ایسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ نظافت کے لیے نہانا، یا ایسی ٹھنڈک کے لیے نہانا، اور ایک ہوتا ہے وضو کرنا۔ آپ نہانے کے بعد اپنے آپ کو اتنا ریفریش محسوس نہیں کریں گے جتنا سلمان بھائی وضو کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو فریش محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس میں اتنا کمال رکھا ہے۔ یہ ہے جی جی ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ کو نیند آ رہی ہے، سست ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو عجیب سا چپ چپ محسوس ہو رہی ہے گرمی میں، وضو کر لیں، اللہ رب العالمین آپ کو بالکل فریش فرما دے گا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ کیا تم میں سے کسی کے گھر کے باہر کوئی صاف پانی کی نہر ہو اور کوئی اس میں 5 مرتبہ روزانہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ اللہ اکبر۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی اگر 5 مرتبہ، یہاں کوئی 1 مرتبہ نہائے تو جسم پر عام طور پر میل باقی نہیں رہتا۔ صحیح بات۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جو نہاتے ہی نہیں ہیں،
یہ محاذ بنا ہوا ہے نہانا بھی، نہانا بھی محاذ بنا ہوا ہے۔ نہانا مجھے بڑا مشکل لگتا ہے، ایسے بھی لوگ سردی میں کہتے نہیں ہیں نہاتا میں، جی جی، جبکہ زیادہ اسمیل آتی ہے۔ لیکن نہانے والے جو ہوتے ہیں وہ سردی ہو گرمی ہو بالکل وہ وہ رہ پاکی نہیں حاصل سکتے، کرتے ہیں، نہیں رہ سکتے، صحیح تو اب کوئی دن میں 5 مرتبہ نہائے ہائے ہائے، تو اللہ رب العالمین کتنا، یعنی اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ کیسے رہے گا؟ تو فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی جب 5 وقت وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد 5 وقت نماز ادا کرتا ہے تو وضو کرنے کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم پر گناہوں کے میل کو باقی نہیں رکھتا، یہاں تک کہ فرمایا مطلب گناہ دھل جاتے ہیں، جی جی جی، اللہ اکبر، یہاں تک فرمایا کہ کلی کرتا ہے تو منہ کے میل نکل، یعنی منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے گناہ نکل جاتے ہیں، کونیوں سمیت چہرہ، اس کے علاوہ سر کا مسا، اس کے علاوہ پاؤں کو دھونا، تو جو جو اعضاء دھلتے چلے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی صرف ان کو ظاہری پاک نہیں فرماتا، گناہوں سے بھی پاک فرماتا۔ بہت خوب مفتی صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ۔ میں تیمم سے متعلق مفتی حسن نوید نیازی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں۔ تیمم کا جو شرعی وہ جو حیثیت ہے اور جو شرعی حکم ہے، میں قرآن اور حدیث کے نور سے جاننا چاہتا ہوں، معرفت چاہتا ہوں کہ تیمم کا کیا شرعی حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ یہ آیت قرآن مجید فرقان حمید میں 2 جگہ ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، سورہ مائدہ میں بھی ہے، اور ایک جگہ اتنی ہے، دوسری جگہ اس کے بعد منہو کے الفاظ بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ تم میں سے کوئی اگر مریض ہو یا سفر میں ہو یا رفع حاجت کی غرض پوری کر کے آیا ہو یا ازدواجی تعلق قائم کیا ہو اور پانی نہ پائے تو اب وہ پاک مٹی کے ساتھ پاک زمین سے تیمم کر لے، تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لے۔ اب یہ رخصت اللہ تبارک و تعالی نے دی اس امت کو، اور اس کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں ہوا، اور 2 جگہ اس کا بیان ہو گیا، یعنی رخصت بھی قرآن میں دی گئی ہے، اور یہ جو رخصت ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے، اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے کہ یہ تیمم کی رخصت جو ہے وہ کائنات میں کسی امت کو نہیں ملی، سب سے پہلے یہ رخصت ملی ہے تو امت محمدیہ کو ملی ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برکتیں ظاہر ہوئی ہیں فزیکل، جو آپ کی روحانی برکتیں ہیں، سبحان اللہ کیا کہنے، جو برکتیں آگے ظاہر ہوں گی کیا کہنے، آپ تو ہر آن یومن فیومن آنن فآنن مترقی ہیں، اور آپ کی برکتوں کا ظہور ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا مستقل، سارا زمانہ یہ حضور کا ہے۔ لیکن جو فزیکل برکتیں آپ کی ظاہر ہوئی ہیں ان میں سے ایک اہم برکت یہ بھی ہے کہ اس امت کو بارے دیگر آیت کا نازل ہونا، یہ اس کی تاکید اور اس کی عظمت، 2 بار آیت نازل ہوئی ہے، اور آیت کا جو شان نزول ہے تیمم کے حکم کی جو رخصت ہے جو ملی ہے وہ بھی سبحان اللہ، اس میں بھی حضور ہی کی شان ہے اور حضور کے گھر والوں کی شان ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک مرتبہ غزوہ تھا، غزوہ بنی المصطلق، اس سے واپسی پہ یہ ہوا تھا کہ ان کا ہار گم گیا تھا، اس کی وجہ سے قافلہ رک گیا، پڑاؤ ڈالا گیا مجبوراً، رات پوری وہیں پر گزارنی پڑی، تو بعض لوگوں نے باتیں بھی کی کہ دیکھیں ان کی وجہ سے ہم جو ہے نا رک گئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ آ کر، چونکہ ام المومنین ہے لیکن آپ کی تو بیٹی ہیں نا، صاحبزادی ہیں، تو آپ نے آ کر تھوڑا جو ہے وہ زجر بھی فرمایا ان کو کہ بھئی تم ہار گما دیا۔ لیکن جب صبح ہوئی اور پانی تھا نہیں وہاں پر، اب نماز پڑھنی تھی، تو یہ آیت نازل ہوئی تیمم کی، رخصت دی گئی تیمم کی، تو اس پر ایک صحابی تھے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بے ساختہ پکارے ام المومنین کو مخاطب کر کے، انہوں نے کہا کہ اے آل ابوبکر یہ تمہاری پہلی برکت نہیں ہے، یعنی یہ آل ابوبکر کی شان بھی اس سے ظاہر ہو رہی ہے، حضور جان عالم علیہ السلام کی شان، حضور کے گھر والوں کی شان، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان، سیدنا صدیق اکبر کی شان، یہ ساری شانیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں، یہ رخصت کا سبب بنی ہے امت کے لیے۔ اور باقاعدہ حدیث کے اندر سرکار علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہوئی ہم سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوئی تھیں، اس میں سے ایک بات یہ بیان فرمائی گئی کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی مثل ہیں، ہم جو صفیں باندھتے ہیں نماز میں وہ طریقہ ایسا ہے جو فرشتوں کے صف باندھنے کا ہے۔ پھر فرمایا ہمارے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، معبد مخصوص تھے، عبادت گاہیں معابد مخصوص تھے، وہیں نماز پڑھ سکتے تھے، وہیں عبادت کر سکتے تھے، اس امت کو رخصت دی گئی، پوری زمین پاک کر دی گئی، زمین میں جہاں
جہاں بھی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوں، پاک زمین ہونی چاہیے، سجدہ ریز ہوں گے، نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اگلی تیسری بات یہ فرمائی کہ مٹی جو ہے وہ ہمارے لیے پاک کرنے والی کر دی گئی، کہ اس مٹی سے خود تو پاک ہے، اسے مطہر بھی کر دی گئی کہ اس کے ذریعے وہ پاکی ہمیں حاصل ہو رہی ہے، تو تیمم کی رخصت ہمیں اس سے ملی۔ کیا بات، ماشاءاللہ۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب قبلہ، تیمم کا طریقہ کچھ طہارت کی ضمن میں بھی ارشاد فرما دیں اور تیمم کا طریقہ بھی بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسے قبلہ مفتی صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ جب ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا صدقہ جگہ جگہ نظر آتا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت کو بھی فضیلت عطا فرمائی، شرف عطا فرمایا، اور دیگر انعامات جو پچھلی امتوں کو نہیں ملے وہ انعامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرمائے۔ ان انعامات میں سے یہ ایک انعام مٹی سے پاکی حاصل کرنے کا حکم بھی ہے۔ اچھا، ایک بچے جب مٹی میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کو بڑے منع کرتے ہیں کہ مٹی میں نہیں کھیلو، گندے ہو جاؤ گے، لیکن اگر مٹی میں اس طریقے سے عمل کریں جس طرح پیارے آقا نے سکھایا ہے تو گندے نہیں بلکہ پاک ہو جاتے ہیں، پاک بھی ہو جاتے ہیں اور صاف بھی ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ فضیلت جس طرح مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا وضو کے ذریعے یہ ظاہری پاکی بھی حاصل ہو جاتی ہے اور گناہوں سے پاکی بھی حاصل ہو جاتی ہے، تو جب تیمم کرتے ہیں تو اس کی بھی کیفیت یہ ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے جسم کے اعضاء پہ مٹی لگا رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ جسم کو گندا کرنے والے نہیں، جسم کو پاک اور صاف کرنے والی ہے۔ اچھا مصعب، دیکھیے یہ جو جملہ حضرت نے دیا ہے، اس نفسا نفسی کے دور میں جب آدمی انتہائی غفلتوں کا شکار ہے، 5 وقت وضو کر کے وہ گناہوں کو دھو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دھو رہا ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ وہ پلس مائنس ہو کے اللہ کی بارگاہ میں اجلا ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ تو سرکار علیہ السلام کی امتی ہونے کی برکت ہے، یہ حضور کے صدقے میں یہ نعمتیں ہم کو ملی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی برکت سے سارے کے سارے انعامات ہم غلاموں کو ملے۔ تو یہ جو کیفیت ہے تیمم کرنے کی، یہ اس جانب سے بھی ہمیں خصوصی فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظر آتا ہے۔ اب جہاں تک تعلق ہے تیمم کے طریقے کے حوالے سے، تو پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ تیمم جو ہے وہ خاص کیفیات کے اندر اس کی اجازت ہے، جیسے قرآن پاک کی آیت قبلہ مفتی صاحب نے پڑھی تھی کہ کوئی مریض ہے، پانی اگر استعمال کرے گا تو مرض بڑھنے کا اندیشہ ہے، شدید سردی ہے، پانی استعمال کرے گا تو بیمار ہو جائے گا، اسی طرح پانی میسر نہیں ہے، 1 میل چاروں طرف گھوما پانی موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں شریعت نے رخصت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک اور خاص بات یہ ہے کہ حدث اصغر دور کرنا ہو تو وضو کرنا پڑتا ہے، حدث اکبر دور کرنا ہو تو غسل کرنا پڑتا ہے، لیکن تیمم ایک ایسا خاص عمل ہے جو حدث اصغر کو بھی دور کر دیتا ہے، حدث اکبر کو بھی دور کر دیتا ہے، ایک ہی طریقے سے کیا جائے گا اور دونوں طرح کی طہارت اور باقی اس سے حاصل ہو جائے گی۔ تیمم کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ مٹی یا مٹی کی جنس سے کیا جائے، پاک ہو، ناپاکی اس کے اندر ظاہری طور پہ نظر نہ آ رہی ہو تو اس سے تیمم کرنے کی اجازت ہے، یا ایسی چیز جو مٹی کی جنس سے تو نہیں ہے مگر اس پہ گرد اتنی ہے کہ اگر ہاتھ مارا جائے تو وہ گرد نظر آتی ہے، بظاہر وہ گرد نظر آ رہی ہے، تو اس سے بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تیمم کرنے کے لیے 3 فرائض ہیں، ایک نیت کا ہونا ضروری ہے جو کہ عام طور پہ مٹی سے پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے، اس لیے خاص طور پہ تیمم کے لیے نیت کرنا ضروری ہے، وضو کے لیے نیت ضروری نہیں ہے، نیت کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن اگر بغیر وضو کی بھی اعضاء وضو کو دھو لیا تو پاکی تو حاصل ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا، لیکن تیمم کے لیے نیت کرنا ضروری ہے۔ دوسرا تیمم میں سے ہے، فرائض میں شامل ہے، تیمم کی نیت اس کے فرائض میں شامل ہے۔ دوسرا چہرے کا مسح کرنا ہے، یعنی جتنا حصہ وضو میں دھونا ضروری ہے اتنا ہی حصے کا مسح تیمم کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت مسح کرنا، جس طرح وضو کے اندر دھوتے ہیں اسی طرح تیمم کے اندر بھی ان کا مسح کرنا ضروری ہے۔ تو پاک مٹی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پاک مٹی پر یا مٹی کی جنس کی جو شے ہے اس کے اوپر اس طرح انگلیاں کشادہ کر کر اس پہ ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کریں، اور اس کے بعد اگر مٹی زیادہ لگ جائے تو اس کو جھاڑ لیں اور چہرے کا مسح کریں، اور پھر اس کے بعد دوبارہ مٹی پر ہاتھ ماریں اور ہاتھوں کا انگلی سے لے کر ناخن سے لے کر کوہنی تک اور پھر کوہنی سے انگلی تک مسح کریں اور انگلیوں کے بیچ میں خلال بھی کریں۔ یہ 2 چیزوں کا مسح کرنے سے الحمدللہ مکمل طہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہمارے دین کی نرمی دیکھیے، ہمارے دین میں آسانی دیکھیے، کیونکہ رسول اللہ یہ جانتے ہیں کہ میری امت کا طیب رہنے والا، طاہر رہنے والا، نماز پڑھنے والا جو امتی ہوگا
اسے ہر طور وہ یہ بہانہ نہیں کرے گا پانی نہیں ہے میں وضو نہیں کر سکتا، پانی نہیں ہے میں غسل نہیں کر سکتا، اور نماز جا رہی ہوگی وہ نماز پڑھے گا۔ وہ تیمم اللہ کے نبی نے اس کو انعام کے طور پہ عطا فرمایا کہ تم اس وقت تیمم کر لینا، مگر اللہ کی بارگاہ میں جھکنا ضرور اور سجدہ ضرور کرنا۔ جب آپ وہ بات وہی نا ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کے دیکھ۔ میں کالرز ہیں ہمارے ساتھ، انہیں شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کیا سوال ہے آپ کا؟ الحمدللہ محمد سلطان بات کر رہا ہوں عمار خان سے۔ سلطان بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی جان میں دو سوال ہے میرے، ایک تو میری طبیعت کافی دن سے خراب رہتی ہے، میدے کا مسئلہ ہے، دوسرا میں لکڑ کا کام کرتا ہوں، مجھے آج تقریباً ہو گیا سال ہو گیا گھر بیٹھا ہوں، کام نہیں ہے میرا۔ کس کا کام کرتے ہیں؟ اچھا اچھا لکڑی کا کام کرتا ہوں، صحیح چلے چلے اپنا لکڑہار ہیں، ٹھیک ہے اچھی بات جی۔ ہاں، اور میدے کا مجھے مسئلہ تھا کافی دن سے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو کیا سوال کیا ہے؟ سوال یہ تھا بھائی یہ اپنا میدے کا مسئلہ اور میرا آلے کا کام تھا وہ بند ہو گیا، قرضہ بہت چڑھ گیا سر کے اوپر۔ اوہو، تو اس میں سوال چلے، قرضہ بہت چڑھ گیا، لکڑ ہارا ہوں، اور وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ قرض ایک مرض ہے اور جو اس میں مبتلا ہو جائے اس کا چین چلا جاتا ہے، سکون چلا جاتا ہے۔ ہم بریک میں بھی آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز لیں گے، آپ لائیو ٹیلی فون کالز کے ذریعے ہمیں جوائن کیجئے اسکرین پہ موجود نمبرز کے ذریعے، آئیے سوال کیجئے، سوال آدھا علم ہوتا ہے، مفتیان کرام دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات اس بریک کے بعد۔ اتنا ہمارا اتنا تمہارا شان رمضان۔